السلام علیکم صدر علی وقار۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اے میرے حرم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اے میرے حرم، تیرے کھیتوں کے کھلیان رش کے ارم، تیری خوشحالیوں کی تمنا لیے، تیری خوشحالیوں کی تمنا لیے، ظفر چشتی جلائی خوشی کے دیے۔ حضرات محترم اور صدر ذیشان، زندگی بذات خود آزادی کے آفتاب کی سنہری کرن ہے۔ زندگی آزادی کے بغیر عذاب ہے، آزادی شرف انسانیت ہے، غلامی ذلت و رسوائی ہے، آزادی کامیابی و کامرانی ہے اور غلامی محرومی و ناکامی ہے۔ آزادی کی حفاظت صرف وہی قومیں کر سکتی ہیں جنہوں نے غلامی کی زنجیریں خود توڑی ہوں۔ کبھی وہ وقت تھا جب پاک و ہند کے مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور انگریزوں کے رحم و کرم پر تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس نے خالد بن ولید، طارق بن زیاد کو جنم دیا تھا۔ جب اس قوم کے سپوتوں نے انگریز حکومت کے جبر کے خلاف آواز اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحم فرمایا۔ اقبال اور قائد اعظم جیسے رہنما انہیں میسر آئے، ان کی رہنمائی میں ایک آزاد وطن پاکستان کی صورت میں مرز وجود میں آیا۔ اللہ اکبر کے نعرے جب گونج اٹھے میدانوں میں، اللہ اکبر کے نعرے جب گونج اٹھے میدانوں میں، سب دشمن ڈر کر بھاگ گئے، ہوش اڑے شیطانوں کے۔ صدر گرامی قدر، پاکستان کے قیام کے وقت انگریزوں اور ہندوؤں کا خیال تھا کہ یہ ملک چند روز کا مہمان ہے، اس کے بعد پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا جائے گا۔ اس خیال کے پیش نظر پاکستان کی حد بندی سے لے کر ہر چیز کی تقسیم تک جہاں جہاں بھی سے نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر قیام پاکستان کے بعد شیر پاکستان کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ بھی پڑا ہے اور پوری قوم اس سوگ و تعزیت میں ہے کہ رن کچھ پر ظالمانہ قبضہ کر لیا۔ 1965 عیسوی کی جنگ ہندوؤں کے ناپاک عزائم اور حباست باطنی کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن ہندوؤں کی نڈی دل فوج کے دانت پاک فوج نے اس طرح کھٹے کر دیے اور ایسے کئی زخم لگائے کہ ایک عرصے تک ان زخموں کو چاٹتے رہے۔ پاک فوج نے ان پر ثابت کر دیا کہ ہم میں آج بھی وہی خون ہے جو ٹیپو سلطان، شہید حیدر علی یوسف بن تاشفین اور محمد بن قاسم کی رگوں میں جوش مارتا تھا۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شہبا زوروں کے بھی میدانوں سے اکھڑا جاتے تھے۔ شکریہ۔